بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں اور آپ کی پر توجہ سماعت کا معترف ہوں۔ یہ احسان ہے سلطان کربلا کا کہ جو فاصلوں کو سمیٹ کر دلوں کو دلوں سے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے اس میں شکریہ کی ضرورت نہیں بلکہ آقا کے احسان کے اظہار کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ سورج کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہمارے اس طریقہ ازا سے حسین کا نام باقی ہے، نہیں اس عزاداری سے تمہارا نام باقی ہے۔ باقی عزیزو ایک بات اور کہتا ہوں کہ اس سلسلے کی آج آخری تقریر ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی وجود ہے تو وہ صرف ایک ہی وجود ہے جو وجود حقیقی ہے۔ باقی سارے وجود اس وجود کا صدقہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی ہے جو عالم ہونے کا دعویٰ کر سکے تو یا اللہ ہے یا محمد و آل محمد ہے۔ ہم سب طالب علم ہیں اور ہر چیز میں درجات ہوتے ہیں، لیکن جہاں علم کی بات ہو وہاں اگر ذی علم پر کوئی درجہ ہے تو صرف علیم کا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کا چاہیں درجہ بڑھائیں۔ کس کے درجے کی بات ہے؟ یہ علماء کی بات ہے، طالب علموں کی بات نہیں۔ ہم طالب علم ہیں، پھر کہہ رہا ہوں فوق کل ذی علم علیم،
ہر ذی علم پر علیم ہے، یعنی یا محمد والے محمد ہیں یا خداوند متعال ہے۔ اور اگر یہ جملے آپ کو یاد رہیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مظلوم کربلا کے واسطے سے کہ جن کے نام سے یہ مجلسیں بپا ہیں، اس ذکر کو رب العزت قبول فرمائے، اور جو مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ خاص طور پر عظیم سیانی صاحب کو، کمال رضوی صاحب کو، ہاشم جعفری صاحب کو، کنور صاحب کو، اور جن کے نام ہمارے یا آپ کے علم حسین یار خان صاحب کو، پروردگار عالم زیغم زیدی صاحب اور جملہ مومنین و مومنات صدقے سے محمد والے محمد کے شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم نعرہ صلوات، گزشتہ 4 روز سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ جسم ظاہر ہے، روح باطن ہے۔ یہ جسم ہے کیا؟ یہ جسم مادہ ہے، آسان کروں تو کہوں گا کیچڑ ہے۔ مٹی میں پانی میں مٹی ملا دیجئے تو کیا بنتا ہے؟ کیچڑ۔ یہ انسان کا جسم ہے۔ روح کیا ہے؟ یاد ہے نا؟ الروح من امر ربی، روح امر ربی کا جز ہے۔ رب میں تغیر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیا اس کے امر میں تغیر ہوگا؟ نہیں۔ جسم مادہ ہے، کیچڑ ہے۔ مٹی جب بھی ملائیں گے پانی میں، پانی جب بھی ڈالیں گے مٹی پر تو کیچڑ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جسم جیسا مسلمان کے پاس ہے ایسا ہی کافر کے پاس ہے، جیسا مومن کے پاس ہے ایسا ہی منافق کے پاس ہے، جیسا فاسق و فاجر کے پاس ہے ایسا ہی متقی اور پرہیزگار کے پاس ہے۔ روح امر ربی ہے۔ یہ امر ربی ایک جگہ مادے سے ملی تو مومن بنا، اور ایک جگہ مادے سے متصل ہوئی تو منافق بنا۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ نہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم نے ایک اور مثال بھی دی تھی کہ الیکٹرک کرنٹ باطن ہے، بلب اور ڈیوائس جو ہے وہ ظاہر ہے۔ کرنٹ ایک تھا، ایک باڈی میں پہنچا، اس سے ٹھنڈک برآمد ہوئی۔ ایئر کنڈیشنر کیا ہوتا ہے، فریج کیا ہوتا ہے، ریفریجریٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی کرنٹ ہے نا۔ کہیں پر وہ ہیٹ دیتا ہے، کہیں پر وہ کولنگ دیتا ہے۔ چیز ایک، جسم ایک، لیکن تاثیر مختلف ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ تاثیر مختلف کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تاثیر مختلف کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایسی ڈیوائسز ہیں کہ جب اس کو آپ الیکٹرک سے متصل کرتے ہیں تو وہ ہیٹ کا سورس بنتا ہے، اور کہیں پر وہ کولنگ کا سورس بنتا ہے۔ 1 منٹ، لیکن ایک بات کو سمجھ جائیے پہلے، دنیا میں کولنگ نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ ماشاءاللہ، پھر کہہ رہا ہوں، دنیا میں ٹھنڈک ہوتی ہی نہیں، اور اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو ایک بڑے راز تک ہم پہنچیں گے۔
صرف ٹیمپریچر کا نہ ہونا ٹھنڈک کہلاتا ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا, آسان سی بات تھی نا. اب ذرا دو مشکل لفظ بھی سمجھ لینا. اس لیے ٹیمپریچر امر وجودی ہے, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. کولنگ امر عدمی ہے. امر وجودی, کیا کہنے ہیں, کیا امر عدمی, یعنی ایک چیز کے وجود میں آنے کے لیے بننا ضروری ہے. آج نتیجہ نکالنا ہے, یہ توجہ رہے. امر وجودی, امر عدمی. امر وجودی جس کو بنایا جائے, امر معدومی بنایا نہ جائے, وجودی نہ ہو تو وہ خود بخود پیدا ہو جائے. واہ 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 واہ. یاد رکھنا, اللہ نے شر نہیں بنایا. والقدر ایک نظریہ ہے. اچھا دیکھیے, ایک بات عرض کروں, میری عادت نہیں ہے میں اپنے عقیدے کے بیان میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا, دوسرے کے عقیدے پر کیچڑ نہیں اچھالتا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ دن کے مقابلے پر رات آیا کرتی ہے, سایہ نہیں آتا. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. ہمارا وقت آل محمد کے لیے ہے, یہ فرش پاک ناموں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو نظریہ یہ ہے کہ خیر بھی اللہ نے بنایا ہے, شر بھی اللہ نے بنایا ہے. بھئی مسئلہ یہ ہے, صاحب کو وہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بنایا تو پھر کس نے بنایا ہے, کیونکہ اللہ خالق ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا خیر بھی اللہ کی طرف سے, شر بھی اللہ کی طرف سے. ایک سوال ہے, میں طالب علم ہوں, سیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں, تو آپ مجھ سے کیسی چیز کی توقع رکھتے ہیں, جہالت کی یا علم کی؟ علم کی. کیوں؟ ایک آدمی جو علم کی وادی میں سرگرداں ہو, اس سے علمی کی بات تو سنیں گے نا آپ. ایک عقل مند آدمی سے آپ عقل کی بات کی توقع کریں گے نا, حماقت کی توقع تو نہیں کریں گے. اللہ خیر ہے نا, تو جب اللہ خیر کل ہے, اللہ عین خیر ہے, تو اس سے شر کیسے نکلے گا؟ کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. اور جب وہ عین بقا ہے تو اس کی مخلوق فنا کیوں ہو جائے گی؟ باقی کی مخلوق, جملہ آج لیجئے, وقت ملا تو پھر وضاحت, باقی کی مخلوق فانی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں, اس نے خیر بنایا تھا, اس نے خیر بنایا ہے, اس نے حق بنایا ہے, اس نے سچ بنایا ہے, جھوٹ نہیں, باطل نہیں, شر نہیں. شر امر عدمی ہے. تو میں بھولتا نہیں ہوں, سوچتا ہوں. دیکھیں, آپ اس حال میں آئے, اندھیرا, آپ کو کیا کرنا ہے؟ روشنی, سوئچ آن کر دیا, کمرہ روشن ہو گیا نا. کمرہ روشن کرنے کے لیے تو آپ کو سوئچ آن کرنا ہے, اندھیرا پھیلانے کے لیے کچھ نہیں کرنا. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. ٹھیک ہے بھئی, روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا. واہ واہ واہ. علم پھیلانے کے لیے اسکول قائم کیے جاتے ہیں, جہالت پھیلانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ستم یہ ہے کہ جہالت کے اسکول دین کے نام پر کھولے جائیں, تبلیغ کے نام پر جہالت پھیلائی جائے. اس سے بڑا کوئی ستم ہوگا؟ اب کہاں گئے ہمارے انور عباس صاحب, نظر نہیں آ رہے. وہ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے تھے, اب اس سے زیادہ میں کھل کے کیا کہوں. افسوس بے شمار سپنہائے گفتنی, خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ امر عدمی ہے, شر امر عدمی ہے. اللہ نے سب کو جسم دیا, اللہ نے سب کو روح دی, ایک جیسا
جیسا دل ہے سب کے پاس، ایک جیسی خواہش نہیں ہے سب کے پاس، دماغ سب کے پاس ایک جیسا ہے، فکر ایک جیسی نہیں ہے۔ یقین کرو میری بات پر، نیوٹن کے پاس، آئنسٹائن کے پاس ویسا ہی دماغ تھا، 3 خانوں والا، جیسا ہمارے اور آپ کے پاس ہے، لیکن سب نیوٹن نہیں ہے، ہے نا؟ میں نے تو دنیا سے لا کے مثال دی ہے ابھی آپ کو۔ کیا ہے عزیزوں؟ ایک ہے جسم ظاہر، ایک ہے روح باطن۔ جب تک ایک ایسا نہ ہو جو ایک ہی وقت میں جسم ظاہر سے بھی ملا ہو، روح باطن سے بھی ملا ہو، اس وقت تک کوئی چیز نہ خیر بن سکتی ہے نہ شر بن سکتی ہے۔ میں نے اصطلاح استعمال نہیں کی ابھی تک، نہیں۔ اچھا دیکھیں پھر، یہ کھانا کھانا کس کا کام ہے؟ جسم کا، روح کا؟ جسم کا۔ سونا کس کا کام ہے؟ جسم کا یا روح کا؟ جسم کا۔ ایمان کس کا کام ہے؟ یقین کس کا کام ہے؟ اچھا، یہ نماز سے صفائے باطن پیدا ہو جائے، میری پہلی تقریر ذہن میں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ جسم کا بھی، روح کا بھی۔ جسم نماز پڑھے، روح پاک ہو جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ روزے دار روزہ رکھے، زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، آپ کو غصہ آ گیا، غصہ روح کو آیا ہے نا، جسم کو تو نہیں، مارا تو نہیں ہے، ہاتھ تو نہیں لگایا ہے، غصہ آیا، لیکن اظہار کہاں سے ہوا؟ چہرے سے۔ پتہ چلا کوئی عمل ایسا بھی ہے جس میں تھوڑا تھوڑا جسم انوالو ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی روح انوالو ہوتی ہے۔ وجود کا وہ حصہ جو تھوڑا سا جسم سے ملا ہو، تھوڑا سا روح سے ملا ہو، اس کو نفس کہتے ہیں۔ نفس ایک طرف جسم سے ملا ہوا ہے، ایک طرف روح سے ملا ہوا ہے، یعنی نفس تھوڑا سا جسم ہے، تھوڑی سی روح ہے، تھوڑا سا ظاہر ہے، اور کہیں کہیں باطن ہے، کہیں کہیں ظاہر ہے، کہیں کہیں باطن ہے۔ ہمیشہ دو کے درمیان میں یہی ہوگا کہ جو درمیان میں ہوگا وہ تھوڑا سا پہلے سے ملا ہوگا اور تھوڑا سا آخر سے ملا ہوگا۔ اس کائنات میں جب آغاز تخلیق ہوا تو ایک باطن تھا، مخلوق بننے کے عمل کے درمیان میں جو بنا وہ مخلوق سے بھی ملا ہوا تھا اور خالق سے بھی ملا ہوا تھا۔ بات واضح ہوئی نا؟ وہ ملا ہوا تھا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ یہ کون؟ اب استعمال کروں گا لفظ، یہ کون ہے؟ اس کو نفس کہتے ہیں۔ اور فاضل بھائی، جسم اور روح ان کو ملا رہا ہے نا، یہ جو دو کو ملائے اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ آپ نے قبر والا برزخ سنا ہوگا، راج مجھ سے بھی سنے، ٹھیک ہے؟ جو ان دو کے درمیان ہے وہ برزخ ہے۔ یہ ہے کیا؟ اگر اس کو سمجھ جائے نا تو طے ہو جائے مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حالانکہ یہاں تھوڑا سا میرا ایک ریزرویشن ہے، لیکن چونکہ اس آخری تقریر میں مجھے بات کو پھیلانا نہیں ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کس نے؟ جس نے بھی پہچانا۔ یہ نہیں کہا، اب اگر میری گستاخی کو معاف کر دو، یہ نہیں کہا جس مومن نے پہچانا، سبحان اللہ، جس نمازی نے پہچانا، جس حاجی نے پہچانا، جس پارسا نے، جس نے بھی پہچان لیا۔
جس نے بھی پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، نمازیں نہ پڑھی پہچان لیا، ہے نا؟ اچھا، جس نے نفس کو پہچانا اس نے پہچان لیا۔ اب مولا فرما رہے ہیں اے انسان تیری بیماری تجھے میں ہے، تیری دوا بھی تجھے میں ہے، تیری بیماری بھی تجھ میں ہے، تیری دوا بھی تجھ میں ہے، تو قطرہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، جرثومہ نہیں ہے، اسپرم نہیں ہے، نہیں، فی کا انتوا العالم الکبیر، تیرے اندر ایک بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے۔ کل تقریر کو یہاں چھوڑا تھا، انسان اکبر اور یہ انسان صغیر۔ یہ انسان اکبر کیا ہے؟ یہ انسان اکبر کائنات ہے، انسان اکبر کائنات ہے۔ اچھا، انسانی حیات جو ہے اس میں اس کی سب سے بڑی صفت ہے ناصبوری۔ ناصبوری، امپیشنس، یعنی وہ اپنی حالت پر مطمئن نہیں ہوتا، حالت کو بدلتا ہے۔ یہ کس کی عادت ہے؟ انسان کی۔ اقبال کہتے ہیں ناصبوری ہے زندگی دل کی، وہ دل جو ناصبور نہیں، جس میں بے چینی نہ ہو وہ بھی کوئی انسان ہے۔ فکر مندی، فکر مندی، اور اسی فکر مندی نے انسان کو یہ ترقی دی ہے کہ غاروں سے نکل کر بہترین محلات میں رہنے لگا۔ پتوں سے جسم چھپاتے چھپاتے آج بہترین پوشاکوں کو اپنے بدن کی زینت بنانے لگا۔ جس طرح اس انسان کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسی طرح اس کائنات میں اس انسان کبیر میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو حکمت کی اصطلاح میں، فلسفے کی اصطلاح میں کہتے ہیں طبیعت کل، اور مغرب میں اس کو کہا جاتا ہے یونیورسل ٹیمپرامنٹ۔ ٹھیک ہے؟ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس تبدیلی کی جو قوت ذمہ دار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس کل۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں یونیورسل سول۔ میں لے کر نہیں جا رہا آپ کو تصوف کی طرف، میں تو خود ڈرتے ڈرتے جتنی بات ضروری ہے اتنی بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا مرکز، اس کائنات کی کنٹرول عرش میں ہے۔ آیت پڑھو، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ ویسے ٹھیک ترجمہ ہے نہیں، لیکن میں نے کہا نا میں باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ کہیں تو گزر جاؤں، کہیں تو 2 جملے اس ماں کی تشریح میں جاؤں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ کانا عرشہ علی الماء، کہاں تھا عرش؟ پانی پر۔ کون سا پانی پر؟ اللہ کب سے ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا نا، پانی بھی نہیں تھا، تو یہ عرش پانی پر کیسے آیا؟ اچھا دیکھیے، جیسی دنیا یہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے خشک مرحلے آئیں گے آج کی گفتگو میں، لیکن ضروری ہیں اس لیے کہ آپ سمجھ لیں، اور پھر میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسی دنیا یہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، اس سے ملتی جلتی ایک دنیا اور ہے۔ یہ دنیا جہاں آپ رہتے ہیں یہ ظاہری دنیا ہے، جس دنیا سے آپ کو ملنا ہے وہ باطنی دنیا ہے ایسی ملتی جلتی۔ اب آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس میں رہتے ہو ظاہری دنیا یہ مادی ہے، جو دنیا موجود ہے کہیں وہ معنوی ہے۔
اب آپ کہہ رہے ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، 4 دن کے بعد یہ نکلا. نہیں سن لیجیے، دیکھیے آپ سے بتاؤں، خواب دیکھنے کے بعد آپ کیوں معلوم کرتے ہیں تعبیر کیا ہے؟ واہ 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 واہ. خواب دیکھنے کے بعد کس کی فکر ہوتی ہے؟ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ آپ اس ظاہری دنیا کو، مادی دنیا کو مانوی دنیا سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اب آپ کو تعریف دے رہا ہوں خواب کی، نیند کی. خواب نام ہے مادی دنیا کو مانوی دنیا میں تلاش کرنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسی یہاں ہے ایسی وہاں ہے. سمجھنا اس کو ہے، پہچاننا اس کو ہے. دیکھنا اس کا چہرہ ہے، پہچاننا اس کا چہرہ ہے. اچھا تو پانی کس سے بنا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. پانی 2 عناصر کا، 2 ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے. اس دنیا میں پانی 2 سے مل کر بنا ہے نا. اس کا عرش پانی پر قائم ہے. اس مانوی دنیا میں بھی پانی 2 ہی سے مل کر بنا ہے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. نہیں بھائی، یہ بات آپ نے جس طرح دی نا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں. نہیں، کیا پانی 2 سے مل کر بنا ہے نا، تو مانوی دنیا کا پانی بھی 2 سے مل کر بنا ہے. وہ 2 کون ہیں؟ وہی ہیں جو ایک ہی نور سے بنے ہیں. اور جب تک یہ دونوں نہ آ جائیں، نہ ظاہر پاک ہوتا ہے نہ باطن پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں. اچھا بات آسان ہو گئی، چلیں واپس آ جائیں. دیکھیں تو کائنات کا مرکز عرش ہے. عرش انسان اکبر کے قلب میں ہے. بس تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے، پھر بات آسان ہو جائے گی. عرش انسان اکبر کے قلب میں ہے. ہدایت کا سلسلہ کیا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کوئی پیغام پہنچے تو عرش سے ایک تجلی ظاہر ہوتی ہے. وہ تجلی انسان اکبر کے قلب پر نازل ہوتی ہے. بس نظریہ وحدت الوجود، وجود و شہود کے مبلغین اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. وہ کہتے ہیں علم الہیات کی ہر کوشش اس تجلی تک پہنچ سکتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتی. وہ تجلی کیا ہے؟ متصل ہو جائیے. کنت کنزا مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا، چاہتا تھا کوئی میرا چاہنے والا ہو. افحببت فخلقتک یا محمد، میں نے محمد تجھے خلق کیا. تو اب علم الہی کاغذ پہ نہیں آئے گا، قلب محمد